عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ میں احادیث پاک اور آیات قرآنیہ کو پڑھ کے ایک بات سوچنے لگتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم سے لے کر اپنے دور نبوت تک اور اپنے دور سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کو جو مواقع پیش آنے تھے، ایک ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے رہنمائی کی ہے۔ توجہ رکھنا، ایک ایک موقع پر احادیث نبویہ راہبری کرتی نظر آتی ہیں۔ مثلا ہم احادیث پاک کو دیکھتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابواب الفتن کے تحت ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں آپ کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا جب فرقہ واریت کا دورہ ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ فرقہ واریت کا دورہ دیکھو گے، حضور پاک نے اس کا علاج دیا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ پیغمبر کے طریقے کو دیکھنا، خلفائے راشدین کے فیصلے کو دیکھنا، یہ اس زہر کا تریاک ہے، فرقہ واریت کی جڑ کٹ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب قیامت قریب آنے لگے گی تو لوگ سمجھیں گے یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ میرے اوپر ٹیکس ہے۔ فرمایا میرے لوگوں یوں نہ سمجھنا، یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لازم فریضہ ہے۔ جو مالدار ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قیامت سے پہلے یہ بتایا ہے کہ لوگ مسجدوں میں آ کر دینی بات نہیں دنیاوی باتوں کے شوشے چھوڑیں گے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مساجد میں اپنی ذاتی معاملات کے لیے یا اپنی دنیاوی معاملات کے لیے آوازیں بلند ہوں گی، آوازیں کسی جائیں گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم کا لباس پہننا شروع کر دے گا۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پینے کو جائز سمجھے گا، گناہ نہیں سمجھے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فتنہ اور بھی بتایا، وہ فتنہ یہ تھا، فرمایا ادنا صدیقہ وَأَقْصَى أَبَاهُ، قیامت سے پہلے ایک فتنہ یوں ظاہر ہوگا، باپ سے بیٹے کا تعلق ٹوٹتا جائے گا، یاروں سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ فرمایا ایک فتنہ یوں بھی آئے گا، وہ فتنہ کیا ہوگا؟ اتا الرجل امراتہ واکا امہ، ماں کو اس لیے رلائیں گے کہ ہم بیوی کو کہیں دیکھ میں نے تیرے لیے اپنی ماں کے آنکھوں کو آنسو سے بھر دیا، اور اپنی بیوی کو ہنسائیں گے تاکہ ماں روئے۔ خالی بیوی کو ہنسانا تو اچھی بات، ماں کو رلانے کے لیے ہنسائیں گے۔ فرمایا یہ قیامت آئے گی۔ اچھا ایک موقع اور بھی ہوگا، وہ کیا ہے؟ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، پرانے بندے آتے جائیں گے، پہلے بزرگوں کو غلط کہنا شروع کر دیں گے، کوئی انبیاء کو، کوئی صحابہ کو، کوئی اہل بیت کو، کوئی اولیاء کو، علماء کو، فقہاء کو، اتقیاء اصفیاء کو، سب کو گالم گلوچ، سب و شتم، اعتراضات، تنقیدات کے نشتر لگائیں گے۔ یہ طریقہ آئے گا۔ فرمایا اچھا جب یہ سارے معاملے ہو جائیں اس کے بعد تمہارے اوپر یاجوج و ماجوج کا فتنہ آئے گا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا یوں چلتا چلا جائے گا حتیٰ کہ تمہارے اوپر دجال آئے گا، اور وہ امت کا فتنہ اکبر ہوگا، دجال اکبر آئے گا۔ اس کا تیاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اتنا کھول کے بیان کیا ہے، یقین مانیے احادیث سے پاک کو سامنے رکھیں، ایک ایک نشانی نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اتریں گے، لباس کیسا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، شکل کیسی ہوگی، حیات و کیفیت کیسی ہوگی، اور ان کے کپڑے کیسے ہوں گے۔ وہ اوپر کی کس مینارے پہ اتریں گے، وہ مشرقی سائیڈ ہوگی یا مغربی سائیڈ ہوگی، وہ مسجد ہوگی یا مدرسہ ہوگا، وہ خانقاہ ہوگی یا گلی ہوگی، وہ وقت کیا ہوگا، دائیں کون ہوگا، بائیں کون ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی آنے کی وضاحت یوں فرمائی، آئیں گے تو کتنی نمازوں میں ابتداءً امامت کریں گے یا مقتدی بنیں گے، فتویٰ کیسے جاری کریں گے، لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے، ان کی شادی ہوگی یا نہیں، بچے ہوں گے یا نہیں، زندگی کتنے سال گزاریں گے، پھر اس دنیا میں رہ کے امن قائم کریں گے، حتیٰ کہ مسلمان کا بچہ سانپ کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھے گا وہ ڈنگ نہیں مارے گا، بچوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھے گا وہ ڈسے گا نہیں۔ فرمایا یہ زمانہ آئے گا، دجال آئے گا، مقابلہ ہوگا، لد کے دروازے پہ دجال فنش کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ مردار ہو جائے گا۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے 9 سال یا 7 سال کا زمانہ اکٹھا گزرے گا، اس کے بعد 45 سال حضرت عیسیٰ کی زندگی ہے، بنو کلب میں حضرت عیسیٰ کی شادی ہے، یتزوج و یولد، اولاد بھی ہونی ہے، شادی بھی ہے، پھر زندگی گزر کے حضور نے فرمایا میری قبر پہ آئیں گے، آ کر سلام کریں گے، میں اپنی قبر سے روضہ اقدس سے حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا، حج عمرہ کریں گے، دنیا سے رخصت
فوت ہو گئے ان کی قبر رسول اللہ کے ساتھ بنے گی. کنز الامال میں تو وضاحت ہے, فرمایا دائیں حضرت ابو بکر عمر, بائیں حضرت عیسیٰ, درمیان میں رسول اللہ اٹھیں گے اور قیامت تک کے معاملات حضور پاک نے بتائے. پھر فرمایا یوں 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 چلتا چلا جائے گا, دابۃ الارض تک بتایا, سورج کے گرنے, ستاروں کے جھڑنے, چاند کے مرجھانے, دن رات کے ختم ہونے تک بتایا. علی پور مظفر گڑھ کے دوستو, غرض یہ ہے ایک ایک موقع پہ پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم نے ہماری رہبری کی ہے, رہنمائی کی ہے, ایک ایک فتنے سے حفاظت بتائی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کسی موقع پہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا اے نبوت بھی آئے گی, میرے بعد نئی شریعت بھی آئے گی, ایمان بھی آئے گا, کتاب بھی آئے گی, وحی بھی آئے گی, اور تم اس نبوت کو مانو گے, اس نبی کو تسلیم کرو گے, اس کی کتاب کو وحی مانو گے, اور اس کے معاملات کو لے کر تم مؤمن بنو گے. مجھے صحیح حدیثیں بھی بتاتی نہیں دکھتی, ضعیف حدیثیں بھی بتاتی نہیں دکھتی. غرض کسی حدیث میں نئے نبی کی آمد کا ذکر نہیں ہے, نئی شریعت کی آمد کا تذکرہ نہیں ہے, نئی وحی کے نزول کا واقعہ نہیں ہے, نئی کتاب کی آمد کا وہاں مذکور نہیں ہے. نہ نیا نبی ہے, نہ نئی کتاب ہے, نہ نئی شریعت ہے, نہ نئی وحی ہے, نہ نئی حکومت, نہ نئی ریاست اسلامی کی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حضور پاک ہاں یہ تو بتاتے ہیں, فرمایا وَسَيَكُونُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. حضور پاک نے فرمایا لوگو ہاں نیا نبی تو نہیں, جھوٹا نبی آئے گا, ایک نہیں 30 آئیں گے, کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے, بے ایمان ہوں گے, کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں. اور لوگوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تمہاری امت کا نبی ہے, تمہیں بتا سمجھا سنا رہا ہے, میرے بعد نئی نبوت نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں. اس پوری معلومات میں ہمیں نئی نبوت نہیں, نبوت کاذبہ پہ رد نظر آتا ہے. حضور فتنے بتاتے ہیں, فتن کی پوری ترتیب بتاتے ہیں, چھوٹے بڑے فتنے کی بات کرتے ہیں, اور سب کچھ بتانے کے بعد نئی نبوت نہیں, نئی نبوت کے اعلان کرنے والے کو جھوٹا بتاتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں قادیانیوں, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم مرزا گامے کو نبی مان کے اس کے پیچھے چلنے کو راہ نجات مانتے ہو. اوہ حدیث میں کوئی تو اشارہ ہوتا, کوئی تو بات ہوتی, کسی جگہ تو رہنمائی ہوتی, کسی موقع پہ کوئی اشارہ, کنایا, صراحت تو بڑی بات ہے, کوئی ہلکا سا اشارہ بھی ہوتا. یہاں تو نہیں ہے, الٹا اس پر رد موجود ہے. تو اس کا مطلب جس کا دماغ خراب ہو جائے وہی نئی نبوت کا قائل ہوگا, ورنہ اسلام میں, دین میں, شریعت میں, ایمان میں, ایقان میں, احسان میں اور مذہب میں کہیں بھی نئی نبوت کا اشارہ تک بھی موجود نہیں. اور نئی نبوت کے معاملات کو کہنے والے اس فتنوں کی لسٹ میں تو موجود ہے جس فتنے کو رسالت مآب علیہ السلام نے کذاب اور دجال فرمایا. ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نبوت کا اشارہ دیا.